إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 174 اور 175. دو تین آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے علم چھپانے اور علم کو بیچنے ان دونوں کا سزا کیا ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اسی کا تذکرہ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے, بنیادی وجہ, اتنے سارے فرقہ پرستی آج جو جنم لے چکے ہیں اسی کا نتیجہ ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بھی اتنی سخت رکھی ہے اور وعید بھی اتنا بڑا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا. اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی, اس کتاب میں سے کوئی حصہ چھپا لیا یا اپنے موافق جو ہے اللہ کی کتاب میں سے ان باتوں کو انہوں نے چھپا دیا, لوگوں کو بتایا یا اپنے اعتبار سے بتایا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, باتوں کو چھپایا, ویشترون بہ ثمنا قلیلا, اور اس کو بڑی کم قیمت پر, بالکل ہلکی بھاؤ پر کیا ہے اس کو بیچ دیا. ایک تو چھپایا اور اس کو جو ہے بیچا. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, تو اس کمائی سے جو کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ سوائے آگ کے اپنے پیٹ میں کچھ اور نہیں ڈال رہے. سزا کیا ہوگی؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا, وَلَا يُزَكِّيهِمْ, نہ ان کو پاک کرے گا, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ مظاہر جو ہے یہود و نصارہ کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی, لیکن سب کے لیے عام ہے. جہاں جہاں یہ برائی پائی جائے گی یہ سب کے لیے عام ہے. قرآن کا کوئی حکم کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے. یہ یہود و نصارہ کے تعلق سے مظاہر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وہ کیا کرتے تھے؟ ساری صفات جو ہے ان کے تورات اور انجیل کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود, انجیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہے. اور بذات خود قرآن کہتا ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں, اور ان کو بھی پتا تھا. اور ان کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اسمہ احمد, جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, محمد ہوگا. ایسے ایسی جگہوں پر آئے گے, کھجوروں کے باغات ہوں گے, ساری چیزیں سرزمین عرب کی طرف نشاندہی, پوری کے پوری ساری کی ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ یہودیوں میں نہیں آئے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ملک عرب میں, سرزمین عرب میں پیدا کیا. بس ایک تعصب کہ ہم میں کیوں نہیں آئے, یہودیوں کا ایک ہی تعصب کہ جو آخری نبی آیا وہ یہودیوں میں کیوں نہیں آیا. بس ایک ہی تعصب ان کو لے ڈوبی کہ وہ ہم میں کیوں نہیں آیا, آخری نبی جس کو آنا تھا. لہٰذا انہوں نے جتنی بھی صفات ان کی کتابوں میں تھی ان کو چھپا دیا. اب عوام کو جو ہے انہوں نے بتلایا ہے, لہٰذا انہوں نے چھپا دیا. اور چھپانے کے بعد جو ہے پھر اس کو اس اعتبار سے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے, اپنے مفاد کے اعتبار سے, کہ گویا کہ اس کو کم قیمت پر جو ہے لوگوں کو بیچ رہے. یا لوگ علم کو بیچنے سے مراد اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جو علم کی خدمت کرتا ہے اور علم کی خدمت میں رہ کر کے پھر وہاں سے جو ہے وہ جو معاوضہ حاصل کرتا ہے وہ مراد نہیں. یہاں علم کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی علم کو, یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جو علم نازل کیا ہے, اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے اس کو اپنے اعتبار سے پیش کرنا یا اپنی جو ہے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا. جیسے مثال کے طور پر ایسے بہت سارے علماء ہوئے جنہوں نے حق پر رہنا پسند کیا لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ کے دین سے سودا نہیں کیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, لہذا ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے مجبور کیا گیا. حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے جب خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا. اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ خلق قرآن کا مسئلہ جو ہے تو قبول کر لو.
حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. لہٰذا ان کو جو ہے فائدہ اور لالچ بھی دیا گیا کہ اگر تم یہ ایکسپٹ کر لیتے ہو تو تمہیں اتنا اتنا فائدہ دیا جائے گا. لیکن انہوں نے اس کا سودا ہمیشہ انکار سے کیا اور کہا کہ نہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا, جو غلط ہے سو غلط ہے. یہاں تک کہ ان پر کوڑے برسائے گئے, یہاں تک کہ جو ہے ان کو ہر طریقے سے سزا دی گئی, لیکن انہوں نے یہ قبول ہرگز تسلیم نہیں کیا خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا. لہٰذا وہ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایسے ہی امام امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ان کو بھی حکومت کی طرف سے پریشان ڈالا گیا کہ طلاق مکرہ ثابت ہوتا ہے. طلاق مکرہ مطلب کسی کو زور زبردستی جو ہے طلاق دیا جائے, یعنی کہ زبردستی کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ طلاق لے کر کے. لہٰذا یہ فتویٰ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ سے زبردستی کیا جانا چاہا, تو حکومت کی طرف سے جو ہے زور دیا جا رہا تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اپنا وہی موقف پیش کیا کہ اسی پر ڈٹے رہے اور اسی پر جمے رہے جو حق تھا. کہا کہ طلاق مکرہ نہیں ہوتا ہے, یہ امام مالک رحمہ اللہ کہتا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے. کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھاؤ کہ طلاق مکرہ ثابت ہوتا ہے تو امام مالک مان لے گا. تو اس طریقے سے جو ہے علماء حق نے کبھی بھی حق کو نہیں چھوڑا اور ہمیشہ جو ہے حق کو بتلایا. یہی کیا ہے, اللہ کے دین سے سودا کرنا اور اللہ کی کتاب سے سودا کرنا, یہی چیز ہے. تو اللہ رب العالمین اسی کا جو ہے یہاں پہ تذکرہ کیا. تو ایسا سودا جو کرتا ہے اور یہاں سے جو کماتا ہے, بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ منافع دیکھ کر کے جو ہے ان کی باتیں بدل جاتی ہیں, یا مسلک اور منہج کو لے کر کے اپنے یا ہمارے مسلک کے خلاف جانا ہے تو بات کو بدل دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اللہ کے دین سے سودا ہے. حق بات اگر آپ نہیں کہتے ہیں اور حق بات کو اپنے مفاد کے اعتبار سے اس کو چھپا دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں اپنی مرضی کی, اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ اپنی مرضی کے موافق جو ہے کسی بات کو فٹ کرنا قرآن و سنت, اسی کو کیا ہے اللہ کے دین سے سودا کرنا ہے. اور اس سودے سے جو آپ کا فائدہ ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس سودے سے جو وہ کھا رہا ہے وہ کیا کھا رہا ہے, جہنم کی آگ ہے, سراپا جہنم کی آگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اتنا سخت جو ہے عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا, اللہ رب العالمین ان سے کلام تک نہیں کرے گا. بڑے بڑے پاپی گنہگار سب ہوں گے لیکن ان سے بھی اللہ رب العالمین بات کر لے گا, ہاں تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا, اتنا تو پوچھے گا. لیکن یہ کتنا بڑا جو ہے ملعون ہوگا اور کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ مجرم ہوگا, اللہ رب العالمین بات تک نہیں کرے گا اس سے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ مجرم ہے. ولا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم, نہ ان کو ایسا بھی نہیں ہوگا ان کو پاک کرے, پاک کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت میں آ جائے گا, تو اللہ رب العالمین کو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. عذاب ہی اتنا سخت ہے, صرف عذاب کہہ دیتا تو کافی ہے, لیکن دردناک عذاب, نہ جانے کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ, یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا. ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا, بالکل الٹا چل رہا ہے ان کے لیے. ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا, وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ, اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا. اس سے بڑا اس روئی زمین پر احمق کون ہو سکتا ہے؟ سونا دے کر کے کوئلہ خرید رہا ہے, سونا دے دیا اور اس کے بدلے میں جو ہے کوئلہ خرید رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہدایت دے کر کے اور گمراہی کو خرید رہا ہے. اچھا, خریدنا کب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جب سورس بنایا جاتا ہے, جیسے آپ پیسے سے کسی چیز کو خریدتے ہیں تو پیسہ کیا ہے, سورس ہے, اس کے ذریعے سے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہدایت کو کیا ہے, سورس بناتے ہیں. قرآن جب آ گیا تو اب یہ جیسے پیسے کو کیا ہے, سورس بنایا جاتا ہے. یہاں پہ نقطہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس قرآن کو اور اس ہدایت کو اب وہ کیا کرتے تھے, سورس بناتے تھے. اس کے مدد یعنی کہ اس قرآن کے ذریعہ سے وہ گمراہی کو جو ہے لوگوں میں پھیلاتے تھے اور اس کے ذریعہ سے واہ واہی ہوتی تھی اور پھر اس کے ذریعہ سے جو ہے ان کی تجارت چلتی تھی, ان کی دکانیں کہہ دیجیے کہ چلتی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے آج جو مسلک اور منہج کے نام پر جو بٹے ہوئے ہیں, لہٰذا ہر کوئی کہتا ہمارے مسلک کے موافق نہیں ہے, ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے, اس پہ جو ہے تعویلیں کی جاتی ہیں. کہتے ہیں یہاں پہ تعویل ہونا چاہیے, کوئی صحیح حدیث لا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتے نہیں یہ ہمارے مسلک کے موافق نہیں ہے, لہٰذا اس کی تعویل یہ ہوگی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا بیان کر رہا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیتے ہیں. کیوں ایسے کرتے ہیں؟ دنیا کے فالتو اور حقیر چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو حیثیت ہے
मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया की क्या हैसियत है आखिरत के मुकाबले में। आखिरत कहाँ, मा ला ऐनुन रात, किसी आंख ने कभी देखा नहीं, किसी के दिल में कभी वहां तक वहम तक नहीं पहुंचा, दिल में उतनी ताकत नहीं है कि जन्नत की जो नेमतें हैं उसके बारे में कोई सोच नहीं, अकल में उतनी ताकत नहीं है, लिहाजा ऐसी ऐसी नेमतें वहां। उसके बदले में दुनिया के चंद टकों को बदले जो है, एवज के बदले कोई दुनिया का आखिरत का सौदा कर ले, तो इससे बड़ा घाटा और नुकसान में रहने वाला कोई शख्स हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी कम फायदे के लिए अपनी आखिरत को बेच दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल अदाब बिल मगफिरत, और जब हिदायत चली गई तो अब मगफिरत कहाँ से आएगी? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मगफिरत के बदले इन्होंने अजाब को खरीद लिया। तो कितने अहमक और कितने बेवकूफ़ी है दुनिया के अंदर जो ऐसा करते हैं, मसलत के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर और दीगर चीज़ों के नाम पर, जो है फ़ायदे के नाम पर, मनफियत और मफाद परस्ती के नाम पर ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। फमा अस्बरहुम अला नार, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि किस चीज़ ने इनको इतना सब्र करने वाला बना दिया। फमा अस्बरहुम, कितना ज़्यादा ये सब्र करने वाले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कि ये सब्र करने वाले, सब्र तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है किस कितना ज़्यादा ये सब्र करने वाले हैं अला नार, जहन्नम की आग पर। ये तज्जिया जुमला है, समझ लीजिए, तुम्हारे जिस्म में इतना ज़्यादा, इतनी ताकत है, इतनी स्टेमिना है कि तुम सब्र कर जाओगे अल्लाह की आग को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा फमा अस्बरहुम, अस्बर ये जो है इसमें मुबालगा है, लिहाजा इसमें तफसील है, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके पेश करने के लिए इसमें तफसील का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा। तो अस्बर सब्र जो है ये सब्र है, लेकिन उसी को जो है इसमें तफसील में लाया जाए तो बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अपने आप पर क्या रहम नहीं खाते, ये सारी चीज़ें करके आदमी जो है अपने आप को जहन्नम की तरफ ढकेल रहा है, क्या उसको अपने आप पर रहम नहीं आता? दुनिया में किसी को आग में जलता हुआ देखे तो क्या उस पर तरस नहीं आएगा? तो दूसरों पर तरस आना तो ये भी क्या है, फितरी है, लेकिन आदमी अपने आप को जो है जहन्नम की तरफ झोंक रहा है, क्या अपने आप पर उसको तरस नहीं आ रहा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा फमा अस्बरहुम अला नार ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ल अल-किताब बिल-हक़, ये इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक के साथ इस किताब को नाज़िल किया है, और इसके साथ जो छेड़खानी, इसके साथ जो है कोई छुपा रहा है, कोई इसको बेच रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से जो है ये सज़ा की है। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल-किताब, और इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की किताब पे इख्तिलाफ किया। उनको कहा जाए किताब सुन्नत को मान लो, तो कहते नहीं ये हमारे मसलक के खिलाफ है या हमारे बुजुर्गों के कौल के मुताबिक ले आओ। किताब सुन्नत, बस सीधी सी बात है, किताब सुन्नत को मान लो, जो किताब सुन्नत पे है उसको लेकर के चलो। तो वो क्या करते, इख्तिलाफ करते, बिना इख्तिलाफ के ये फिरका परस्ती हो सकती, हो ही नहीं सकता। जिस दिन इख्तिलाफ को मिटा दिया जाए और ये जो तावीलें हैं सबको मिटा दिया जाए, तो सब के सब खालिस किताब सुन्नत के पैरवी करने वाले बन जाएंगे, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इख्तिलाफ ही खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल-किताब, इन्होंने अंदर हकीकत क्या किया है, अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ कर रखा है। ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाए, किताब सुन्नत के सब कोई पैरोकार हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़िल-किताब लफ़ी शक़ाक़िन बैन, ऐसे लोग जो है दूर के इख्तिलाफ में पड़े हुए। ये शक़ाक़िन बैन कहने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ऐसे लोगों को समझाओ तो वो समझते नहीं, यानी इतने ज्यादा गुमराही इख्तिलाफ में दूर जा चुके हैं कि वापस आना गोया कि नामुमकिन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है ये शक़ाक़िन बैन, बहुत दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं, लिहाजा इनको आप वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा कड़े इम्तिहान की जो है जरूरत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी सच्चाई यहाँ पे बयान फरमा है। जो कुछ हमारे दरमियान होता है बज़ाहिर यहूद और नसारा के ताल्लुक से, लेकिन ये सब कुछ जो है आज फिरका परस्ती के नाम पर, मनहज मसलक ये जो बटे हुए हैं इनके नाम पर जो है सारी चीजें फिकाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे पैगाम क्या दिया, खालिस किताब और सुन्नत की पैरवी कर लो तो निजात पा जाओगे। किताब और सुन्नत ही क्या है, असल है, लिहाजा इसी की जो है पैरवी होनी चाहिए। अगर कोई इसमें यहाँ जब सच्चाई को पा लेता है और हक को पा लेता है और फिर तावीलों की बातें करें, मसलक और मनहज की बात करें, तो ये सरापा समझने की गुमराही है। जहाँ भी ये बात आ जाए कि नहीं यहाँ तावील करना पड़े या मसलक और मनहज को जो है लेकर के चलना पड़े, तो समझ लें क्या है वो गुमराही का रास्ता है, आपको वहाँ से जो है बचना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीधी सीधी बात बतला दी है, और किसी को भी इतनी बात समझ में आ सकती है, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें समझ में नहीं आ सकती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक बात कैसे पहचानना है, कैसे कबूल करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका रास्ता बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए,
لہٰذا کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے.